ایک مرتبہ سورہ نور، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کرتی اس کا ثواب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ابرار حسین فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الأمي المكي المدني الهاشمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. بزرگان ملت اور برادران ایمان، رسول خدا کا مشہور و معروف ارشاد ذات امام حسین کے لیے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. عزیزو، یہ عظیم سانحہ جو ایک نوجوان آپ کے درمیان سے اٹھ گیا، اس کے احساس کے لیے سب سے بہترین ذکر امام حسین ہے. ہم اپنے غموں کو اور اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو ذکر امام حسین اور مصائب امام حسین اور فضائل امام حسین کے صدقے میں قربان کرتے تھے. رسول خدا نے جو عظمت امام حسین بیان فرمائی وہ اس زمانے میں بیان فرمائی کہ جس وقت امام حسین نے کوئی امتحان نہیں کیا، کوئی قربانی نہیں دی، کوئی بڑا مارکا سر نہیں کیا. جو کچھ بھی ذات امام حسین کے لیے رسول خدا نے بیان فرمایا وہ اس زمانے میں ہے کہ اگر دیکھا جائے عصمت کی منزل کو ہٹا کر کے تو شریعت کے واجب ارکان بھی امام حسین پر واجب نہیں. یہ الگ بات ہے کہ چاٹا معصومی کے گھرانے کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدہ معصومی میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو امام حسین نے جو تاریخ کی جھروکوں میں ہے کچھ کیا ہی نہیں. اور خود مولا کائنات کا قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، یہ بھی دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے اور یہ بھی دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ کہنے والا کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے اور جس کے لیے کہہ رہا ہے وہ بھی اس کے پاس سب سے بہتر ہے. تو اگر دیکھا جائے تو امام حسین نمونہ اول سارے عالم کے لیے. تو امام حسین کسی قربانی کی وجہ سے حسین نہیں ہے، نہ یہ کہ جیسا کہ ہمارے لیے ہے کہ عزیزوں کے ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو اس
لیے بھی کرتے ہیں کہ تاکہ عبادت زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ زمانہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمادت کے ساتھ اس زمانے کو ضرورت ہے ممبروں پر ذکر اہل بیت۔ اگر ذکر اہل بیت ممبروں سے ہونا بند ہو گیا تو لوگ معرفت اہل بیت ہو گئی، اور جو غیر بیہودہ باتیں اہل بیت کی شان میں یا رسول خدا کی شان میں یا کسی کی بھی شان میں کرتے ہیں وہ باتیں سچی ہونے لگی۔ اغیار نے جیسے کہ حملہ کیا جناب ابو طالب کے اور حملہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے ذات ابو طالب پر حملہ کیا، تو اگر ہم فضائل ابو طالب پڑھنا چھوڑ دیتے تو ان کے فرمان صحیح ہو جاتے اور وہی باتیں ہمارے بھی نوجوان کرنے لگتے۔ تو ایسے ہی یہ پھر وہ زمانہ آ گیا کہ حملہ پھر عزیزو معصومین پر ہونے لگا۔ تو ضرورت ہے کہ ممبروں سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام پر سکتا۔ پھر یہ بات میں آپ سے کہوں کیونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ پیغام پہنچ جائے تو بہت بہتر ہے عزیزو کہ حسین کربلا کی وجہ سے حسین نہیں بنے۔ کوئی یہ سمجھے کہ امام حسین نے کربلا کو انجام دیا، اپنے قتل اٹھایا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے جوان کو قربان کیا، اپنے دوست احباب کو قربان کیا یا اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، تو اس وجہ سے امام حسین کی شخصیت میں کوئی اضافہ ہو گیا۔ عزیز تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین مدینہ نہیں چھوڑتے تو امام حسین سے کوئی عزیز و شخصیت ڈاؤن ہو جاتی یا کربلا بسا لیتے، نہیں بساتے تو امام حسین کی منزلت کم ہو جاتی یا واقع کربلا کو انجام نہیں دیتے تو امام حسین کی شخصیت کو کوئی پہچانتا نہیں۔ عزیز و جتنے بھی ہیں چاہتا معصومین کی لائق کو پڑھنے والے وہ بخوبی واقف ہیں۔ ہم جس طریقے سے علی کی عظمت مانتے ہیں اسی طریقے سے امام حسن کی بھی عظمت مانتے ہیں، جس طریقے سے امام حسن کی عظمت مانتے ہیں اسی منزل پر امام حسین کو رکھتے ہیں، اسی منزل پر سید سجاد کو بھی رکھتے ہیں اور باقی اماموں کو بھی رکھتے ہیں۔ تو صرف حسین نے کربلا بنائی ہے اور باقی اماموں نے تو کربلا نہیں بنائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قربانی دینے کی وجہ سے چاہتا معصومین کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوا یا ان کی عصمت میں اضافہ نہیں ہوا، وہ تو خلق ہی معصوم ہوئے تھے، وہ تو خلق ہی رہبر ہوئے تھے، وہ خلق ہی حسین ہوئے تھے۔ تو یہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہ اس طریقے سے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، عزیزو ذکر اہل بیت کرنا ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم تذکرہ اہل بیت نہیں کریں گے تو حقیقت شریعت ختم ہو جائے گی۔ آپ غور کیجئے عزیزو، جیسے کہ ہے اس وقت شور ہے، امام بھی تشریف فرما ہے اور علماء بھی تشریف فرما ہے، جیسے کہ ایک شور ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، بہت اچھا محبوب عمل ہے نماز۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو سب سے محبوب عمل ہے وہ نماز ہے، پڑھنی چاہیے، واجب ہے، گناہگار ہے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو سزا ملے گی، وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں نماز تو ہر فرقہ پڑھ رہا ہے، ہر شخص نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ صرف آپ ہی تو نمازی نہیں ہے، تو سب ہیں نمازی، سب پڑھ رہے ہیں نماز اور ہر طرف زور دیا جا رہا ہے نماز 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 پڑھو پڑھو، پڑھنی چاہیے اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر روح نماز نہیں ہے تو نماز کا فائدہ کیا ہے؟ میں نماز کا مخالف نہیں ہے، پہچانو عزیزو نماز کو پہچانو، یوں نہیں ہے سب بحث کرتے ہیں ابھی اپنے جمعہ بھی ہوگا واجب ہے جانا چاہیے۔ عزیزو آپ دیکھیں نماز کے پڑھنے پر تو سب دلیلیں دیتے ہیں، مجمع بھی آؤ تو فوراً کہنا مولانا ذرا پڑھ لو نماز کے مطابق، یعنی جو اپنا کام ہے وہ ہم سے کرانا چاہتے ہیں، جو ماں باپ کا کام ہے وہ مولانا سے کرانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہے نہیں ہو رہا ہے، اگر صبح اٹھ کر کے بعد جب مولانا اٹھتے اور اٹھ کر کے اللہ اکبر حیا اللہ کا جیسے کہا جاتا ہے کہ اکثر گھر میں کہا جاتا ہے، ہمارے بھی کہتے تھے اور کرتے تھے، تو اگر گھر میں بعد غلط کہہ دیا تو بچے خود ہو جائیں گے بیدار عزیزو اور فوراً چل دیں گے۔ لیکن عزیزو وجہ کیا ہے؟ وہ خود تو کہنا نہیں چاہتے یا تو کہنا چاہتے ہمت نہیں، اس لیے کہ خود نمازی نہیں۔
اور اگر خود نمازی ہوتے، نماز کے پابند ہوتے، تو پھر ماں بچوں سے بھی کہتے ہیں گھبراتے نہیں۔ وجہ ہے بیٹھے ہیں، میں بھی کچھ اس طریقے کی بات کروں ابھی تو حیا علی خیر العمل کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے، مفہوم حیا علی خیر العمل کھو بیٹھے۔ جو حیا علی خیر العمل کا مفہوم ہے اسے بھلا بیٹھے، وہ فقدان ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، فقدان ہو گیا، ختم ہو گیا مفہوم میں نہیں آ کہتے نہیں ہے جسے دیکھو بھائی مولانا عمل عمل عمل، اب کوئی کہتا ہے میں عمل میں مجمع سے میں بہت آتے درمیان میں جسے پڑھی ہے، آپ میرے جانے پہچانے، آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سارے سوال کی مجمع سے عزیزو، عمل کا مطلب کیا ہے؟ عمل ایک ہے کہ بھائی عمل جسے دیکھو پڑھا جانا میروں کو بھی ہوتا ہے کہ میں بھائی عمل کا حصول کرو۔ امام حسین نے یا عمل مقصد ہے، عمل ذکر اہل بیت کا مقصد، اسے الگ کر دیا، جدا کر دیا، صرف مقصد کیا؟ عمل ایک تو ہے، عمل خیر ہے، مجلس میں موضوع کیا جا رہا عمل خیر۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عمل خیر سے کیا مطلب سمجھے؟ یہاں بے شمار ایسے ہوتی ہیں، عمل خیر سے علماء نے سمجھایا، عمل خیر سے ذاکرین نے سمجھایا کہ عمل خیر سے خطبہ نے بتلایا کہ جسے دیکھو عمل خیر کی بات کرو تو بیساکھ کا کہے گا عمل خیر نماز پڑھو، بیساکھ کا کہے گا عمل خیر روزہ رکھو، بیساکھ کا کہے گا عمل خیر زکات دو، دو اطاعت والدین کرو، بہت اچھی بات ہے عمل خیر۔ کیا رسول نے بھی عمل خیر کا یہی معنی بتلایا تھا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیں میرا محترم مجمع کہ رسول خدا نے بھی عمل خیر سے یہی نسبت دی تھی، یہی نسبت دی تھی عمل خیر سے کہ عمل خیر نماز پڑھو، عمل خیر روزہ رکھو، ویسے مخالف نہیں، کیا یہی نسبت دی تھی جو آج معنی پیش کیا جا رہا؟ تمام مولوی لگے ہوئے، تمام خطبہ لگے ہوئے، تمام ذاکرین عمل کے نام سے عزیزو بہت سے فضائل پڑھنے والے کھپانے لگے عمل کے نام سے کہ عمل سے مفہوم ہی یہ لیا جا رہا ہے۔ علماء بیٹھے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کیا رسول خدا نے یہی معنی لیے تھے؟ یہی معنی لیے کہ رسول خدا نے عمل؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے سب سے پہلے حیا علی خیر العمل کا اعلان کہاں کیا گیا؟ سب سے پہلے، کوئی آپ انجان نہیں ہے، سب سے پہلے حیا علی خیر العمل کا اعلان کہاں کیا گیا؟ غدیر میں، غدیر میں کیا گیا۔ تو غدیر میں جب رسول نے کہا کہ اے افضل غفاری کہو، اعلان دو اور اس میں یہ شامل کرو کہ حیا علی خیر العمل، تو جب حیا علی خیر العمل کا اعلان کرنے کے بعد تو کون سا ایسا نیا کام تھا جو رسول نے وہ پیغام پہنچایا؟ حیا علی خیر العمل کہنے کے بعد رسول نے وہ نیا کام کون سا تھا جو پہنچایا؟ تو وہ وہی تھا کہ عزیزو رسول نے اپنے ہاتھوں والی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے حیا علی خیر العمل کے معنی کچھ اور نہیں ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہے رسول بیٹھے حیا علی خیر، اسی لیے تو ابھی لوگ اپنی اذان میں حیا علی خیر نہیں کہتے۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے نہیں کہتے، تو نے کہنے میں کیا جا رہا؟ عمل خیر ہے، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن نص پڑھتی ہے، گھما دیا گیا فوراً جنگل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد تو یہ ہے، اس سے مراد یہ معنی لیے جاتے ہیں، بہتایا جاتا ہے ذکر اہل بیت سے بہتایا جاتا ہے۔ میں بڑھ ملا کہہ رہا ہوں، دیکھیے سب ہے، پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے نماز کی جاتی ہے، پڑھنی چاہیے، سب نے کہا اس پر کیوں روکا جا رہا؟ میں موقع کر کے پڑھ رہا ہوں، آگے کرنا یہ مجھ پر بات نہ ہمارا۔ اب بتائیے سب چاہتے ہیں پڑھو 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 اور پڑھنی چاہیے، کیوں کہ پھر لوگ جان کیوں بچا رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کوئی رہا آپ دیکھیے رسول معصومین فرماتے ہیں، امام بھی فرماتے ہیں، رسول بھی فرماتے ہیں، چھٹے امام سے بھی منصوبہ کرتے ہیں ہمارے شیعوں کو پہچانو نماز کی پابندی اور کیوں ہمیں جان لانا چاہوں جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، سبک سمجھا، وہ ہمارا شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیثیں ہیں، مسلسل حدیثیں
پہچان ہوتے ہیں. آپ کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے، منت مانی کہ ہم کو روکے نماز پڑھیں، کام ہو گیا. جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ سارے ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ ہدایت عمری پڑھانا چاہیے، کہ غصہ ہے ہمیں پڑھانی چاہیے، چیزیں ہیں نماز کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں اتنے فوائد ہیں اس کے باوجود ہم جان چچراتے ہیں. کبھی آپ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جان چچراتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو ماں سے کہو، اور جوان کی عبادت تو کہو، جوان کی نماز تو کیا کہتا ہے، تو جان کو بچاتے نماز. وجہ ہے جان بچانے کی کہ نماز کی تو تاکید سب کرتے ہیں، ہر ممبر سے ہوتی، کوئی قبولیت صلاح کا بحث نہیں کرتا. یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ نہیں کہتے نماز قبول کیسے ہوگی، کس کی نماز قبول ہے. کوئی بتلاتا ہے، مجھے بتا دو کس نے کہا بھی آپ پڑھ کر کے آئے آپ کی نماز قبول ہے. کوئی کہتا ہے ہر وقت نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا قبول ہوئی. یہی وجہ ہے کہ عزیزوں کہ انسان نماز سے زیادہ جان چکا. وجہ کیوں ہے؟ سارا دن اگر کوئی مزدوری کرے یا سروس کرے مہینہ پر، اور مہینے میں یا شام کو مزدوری کرنے کے بعد اسے اجرت نہ ملے تو وہ مایوس ہو جائے گا. دوسرے دن جان چھڑانے لگے گا، وہ جانا نہیں چاہے گا، سروس میں نہیں جائے گا، مزدوری میں نہیں جائے گا، کیونکہ دن بھر محنت کی اور اس کے بعد اجرت نظر نہیں آ رہی. اور اگر اجرت نظر آنے لگے گی تو وہ فوراً نمازی ہو جائے گا، اسے فوراً کام کا شوق پیدا ہو جائے گا. اگر اجرت نماز، ہمارے یہاں بحث محنت پر تو ہے، اجرت پر بحث نہیں ہے. تو میں کچھ عام جو بات کر رہا ہوں تو آپ کیجیے گا، لیکن میں بتائیے یا ماداللہ رسول خدا بتا کر کے نہیں گئے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کی اجرت کچھ نہیں ہے. یا تو یہ جہاں رسول نے معصومین نے تاکید صلاح فرمایا ہے وہاں یہ بھی تو فرمایا ہوگا نماز قبول کیسے ہوگی، یہ بھی تو فرمایا ہوگا نماز قبول کیسے ہوگی. یہ نہیں فرمایا، یہ چیپٹر چھوڑ دیا یا اس چیپٹر کو نظر انداز کر دیا. یا کوئی بھی دیکھو اور فرقوں میں آپ چلے جائیں، آپ تو ملتے جلتے ہیں، جانتے ہیں، ان سے پوچھئے بھائی پڑھ رہے ہیں کرے نہ کرے نہ کرے، ہم پڑھ رہے ہیں پڑھے ہیں لگے ہوئے ہیں قبول کرے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی بہتر جانتا قبول. لیکن یقین کیسے ہو؟ تو یقین دلانا تو عزیزو رسول کا کام پہنچانا ہے، یقین دلانا ہمارا کام ہے. یقین ہونا چاہیے. اب کیسے یقین ہو کہ بھئی نماز ہم پڑھ کر کے آئے اور نماز قبول ہے، یا سب کی نماز قبول ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں تو سب کی نماز قبول ہے. تو اگر سب کی نماز قبول ہے تو پھر بھائیات کا معاملہ ہمارا تو کچھ نہیں ہے. عزیزو آپ دیکھیں کوئی وہی کربلا ایک دن میں نہیں بنتے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کربلا ایک دن میں گئے اور امام حسین محمد سے وہ آگے کربلا. کربلا بننے میں 50 برس لگے. مخالف باتیں پیغمبر فوراً تیار ہو گیا کربلا بنانے کے لیے، اور اہل بیت نے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا. اور یہ نہیں ہے کہ مخالف تیار ہوا تو اس نے ایکسپیرین نہیں کیا، ٹرائی نہیں کیا. فوراً ہی بعد پیغمبر 70 دن کے بعد سیدہ کے گھر میں آگ لگا کر اس نے دیکھا کہ دیکھو کچھ مسلمانوں میں ہنگامہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن دیکھا سناٹا، کہ ہاں ہمارا بات ساتھ بات ہوگا. پھر اس کے بعد چلنے کے بعد عزیزو مسجد میں مولا کائنات کو شہید کیا. کوئی آواز اٹھی، ذہن مردہ ہو گئے، کوئی آواز نہیں اٹھی. تو مخالف سمجھا ہاں اب ہمارا بات کار کر. پھر اس کے بعد گھر میں امام حسن کو ان کا باہر بھی کیا، گھر بھی جلایا، اب گھر میں شہید کرو. تو گھر میں امام حسن کو شہید کیا. آواز اٹھی، کوئی آواز نہیں اٹھی. اب جب دیکھ لیا کہ کچھ نہیں ہے، ان کے ذہن مردہ ہو گئے ہیں، تب عزیزو اسلام پر حملہ، شریعت پر حملہ. اور جب شریعت پر حملہ کیا تو بچانے کے لیے امام حسین تھے. اور جب امام حسین تھے بچانے کے لیے تو امام حسین نے دیکھا کہ جن کے ذہن مردہ ہو گئے ہیں حسین نے ان پر بھروسہ نہیں کیا. حسین خود اپنے ان پر بھروسہ نہیں کیا. بڑی علماء بیٹھے بتائیے کہ امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو کس صحابی کو لے کر کے چلے تھے؟ ایک نہیں دکھلا سکتے کہ کسی صحابی کے
दरवाजे पर इमाम हुसैन गए हों, जाकर के कहा हो इमाम हुसैन ने कि चलो हम चलते हैं, इस नाना का दीन बचाएंगे, शरीयत मोहम्मदी बचाएंगे, इस्लाम बचाएंगे। किसी के ऊपर कोई नहीं निकला सकता कि इमाम हुसैन किसी सहाबी के पास गए हो, भाई दे रहे हो, चलो। और जहन भी आती है उस जमाने में मदीने में कम से कम 25,000 या 50,000 एक शहर का इतनी तादाद तो होगी। अगर हुसैन नहीं गए तो कोई मुर्दा जहन सहाबी तो आ जाता और कहता ना जाओ, हम अपनी जान आपको कुर्बान कर देंगे। हुसैन का ना जाना खुददारी था, किसी का ना आना मक्कारी था। करबला एक दिन में नहीं बनी है, कभी सोचने में आए और गए और बन गई। और जब इमाम हुसैन ने मंजर देखा तो फौरन इमाम हुसैन अकेले, तो इमाम हुसैन लश्कर लेकर के नहीं निकले, काफिला लेकर के, बच्चे, लड़कियां, जवान, अपने खानदान के। यानी हुसैन को गैरों पर यानी सहाबा पैगंबर पर यकीन नहीं था, अपने घर के 6 नाम पर भी यकीन था, 6 महीने के बच्चे पर भी यकीन था कि ये कुर्बानी दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता। क्यों नहीं था? इसलिए कि इमाम हुसैन देख रहे थे कि जिस मेरे नाना ने 23 बरस जान पर खेल करके इन्हें जानवरों से इंसान बनाया, जब ये उसी का जनाजा छोड़कर चले गए। कुछ होता ना होता, सब सारे रिश्ते छोड़ दो, कम से कम मुसलमान को समझेगा। और वो छोड़ो जो आज आवाज बुलंद की जा रही है, सिर्फ निस्वा का कहा तो उसकी तो एक बीबी के घर में आग लगाई जा रही थी, सहाबा साला इतने मुद्दा हो गए थे तो कोई खड़ा होकर के ये भी कह देता था कि गलत हो रहा है। अगर कोई कहता कि तारीफ में होता, तारीफ में ना होना इस बात की अलामत है कि ये सब मुसलमान सिर्फ नमाज तक महदूद हो गए थे, इनकी जमीन मैं नमाज का मुखालिफ नहीं करता, ये जहन बनाए जाते हैं। आप देखें इमाम मौलाए कायनात कौन सा लम्हा है, मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में शहीद किए जा रहे हैं, मस्जिद में। और प्रोपेगेंडा क्या है, जब शाम में तला पहुंची कि आदमी किसी मुसलमान का नाम है, जो नबी में खेमा था उसके ईमान पर बहस की जा रही है। कोई आवाज बुलंद हुई नहीं हुई। इमाम हसन जहर से शहीद किया गया, नाना के पहलू में दफन होने का मसला, तो वही मुसलमान कि जिन्होंने देखा है कि नाना के आगोश में बैठने वाला जवान हो गया, शहीद होकर के आया, तो उसी की जनाजे पर क्यों बचाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये नमाज नहीं देखते? मैं नमाज का मुखालिफ नहीं हूँ, कभी आप सोचने लगे, लेकिन ऐसी नमाजों से होशियार कि ये नमाज नहीं थे। आपसे पूछना बताइए थे कि नहीं थे? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि नमाज जिन्होंने घर में आग लगाई थी अपनी नमाज क्यों? जिन्होंने अभी तो जनाजा मस्जिद में शहीद किया अपनी नमाज क्यों? छोड़ो सब, जो रसूल का जनाजा छोड़कर चले गए, नमाज कबूल हो? ये जिन्होंने जनाजे में 3 बरसाए नमाज कबूल हो? नमाज क्या है? वो बुनियत सलात पर बहस होनी चाहिए, नमाज पर बहस नहीं। सारा मजमा जानता है नमाज है क्या, सब जानते हैं, सबको मालूम है। मैं अभी घर से चला था, उससे पहले मेरी बच्ची बैठी हुई थी तो फौरन करने लगी, अभी तो बताओ मानो की अजान हो रही थी तो फौरन पूछने लगी, तो 5-6 बरस की है, जैसे कि तक मगरिब की क्या है, दोनों की क्या है, असर की क्या है, इशा की क्या है, उसने भी बता दिया। तो 6 बरस का बच्चा भी हमारे घर का जानता है कि मैं तमाम इस बच्चे को पूछो ये भी बता देगा, सब बता देगा। क्यों? हमारे यहाँ कम जरूर है लेकिन सलीके के हैं। हम तादाद पर बहस नहीं करते कि ज्यादा होना चाहिए, कम हो, सलीके के हो, सब जानते हैं जानते। तो फिर वो कौन सी अच्छी बात है जिससे जान बचा रहे हैं, नमाज को नहीं जाना चाहिए। वजह यही है कि कबूलियत सलात पर कोई बहस नहीं है कि नमाज कबूल कैसे हो। कबूल तो बस चढ़ा लाने में एक मर्द मोमिन के सारे सवाल जमाने पहले जमाना चला है, हर किसी को देखिए वो काफला ले जा रहा है, उलमाए किराम ले जा रहा है, जाकर तो चलो जा
چلو بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، جو گئے ہیں ان کی مولا قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں اور جلد سے جلد نجف اشراف اور کربلا اور مقدمہ سب کی زیادہ فرمائے۔ ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد انہوں نے زیادہ کی وہ بڑی کوشش کابل بیچارے غریب اور مفلس تھے، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے پیسے جوڑے اور ذات پر چلے گئے، انہیں شرف ہوا اور اس کے بعد زیادہ کرنے کے بعد بڑا سور بڑھایا کہ ہم آیت اللہ سیفانی صاحب کی بارگاہ میں چلے جائیں، اور وہ کوشش کر کے انہوں نے پہنچ بھی گئے۔ تو میں اتنا کہ مولانا بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت سلام دعا ہوئی، جواب ملا تو انہوں نے کہا ہم مولانا جناب سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ کلام بتائیے کیا سوال ہے؟ کہ ہم بڑی محنت سے آئے ہیں، بڑے مفلس ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم بڑی پیسہ جوڑ جاڑ کر کے آئے اور زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، بتائیے جناب بتائیں کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی؟ عزیزو بحث صرف زیارت کرنے پر نہیں، بحث قبولیت پر ہونی چاہیے۔ میں موضوع نہیں بتاتا ہوں کبھی آپ سوچیں، بحث نماز پڑھنے پر نہیں ہے، بحث قبولیت پر ہونی چاہیے۔ جب قبولیت کا یقین ہو جائے گا نمازی خود بخود بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، جیسے انہوں نے سوال کیا تو مسجد کا مولانا جب انہوں نے عبداللہ کی خدمت میں پہنچایا کہ یہ کہہ رہے ہیں بڑی محنت سے آئے ہیں اور محنت سے آنے کا ایسے کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی، تو جناب نے فوراً جواب دیا اور پہنچایا۔ جناب نے کہا کہ آپ جاتے کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جائیے اور جانے کے بعد اپنے اندر اگر تبدیلی محسوس کریں تو سمجھنا قبول ہو گئی، ہو گئی، اور جیسے آئے تھے ویسے واپس پلٹ گئے تو سمجھنا قبول نہیں ہے۔ یہی تو منصب ہے ہمارے احتلام کا۔ رسول نے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، رسول نے فرمایا نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اب مسجد سے نکلنے والے نمازی کو دیکھ لینا، نماز پڑھنے کے بعد اگر برائیوں میں مبتلا ہے تو قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نمازی کے ہاتھ میں خنجر تھا اور جس کے گلے پر چلایا جا رہا تھا وہ بھی نمازی، 50 برس میں کیا معاملہ کے بعد 50 برس میں اللہ اکبر ہے نہیں وہ شعر اس کا خالد نقوی صاحب کا ہے، یہ تمسک ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قدر شبیر ہوئے نائے تقدیر کے ساتھ، اللہ اکبر کہنے والا ہاتھ میں خنجر اور جس کے گلے پر چلایا جا رہا تھا یعنی جس نے اللہ اکبر کا سلیقہ ادا کیا دونوں۔ تو یہ منظر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یا بس جملوں کو بدل کر کے کہوں جو ہم مسجدوں میں چھوڑ رہے ہیں وہ بھی نمازی اور جن کی مسجدوں میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ بھی نمازی، ماننے والا بھی نمازی مرنے والا بھی نمازی۔ یہ کون سی تبدیلی ہے؟ یہ ایک دن میں نہیں بنا کبھی آپ سوچیں ہم میں پوچھ رہا ہوں آپ کی نماز کس کی نماز قبول ہے کس کی نہیں؟ تو وہ تو چاہنا والا امام حسین کربلا چلے بھی گئے فوراً امام حسین کربلا ایک جگہ راستے میں امام حسین کے قافلے کی تعداد کتنی؟ قافلہ لشکر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ لشکر میں ابھی تو عورتیں نہیں ہوتی نہیں ہوتی، لشکر میں بچے نہیں ہوتے۔ کتنی تعداد ہے امام حسین کے قافلے کی؟ 150 200 250 مادر کے ساتھ جانتے کرتے ہیں مقاتل میں ہے کہ بس اتنی تعداد ہے لشکر امام حسین کے قافلے کی، نہ 150 نہ 250 بس 200 سے 200 کی تعداد۔ تو جو چاہوں گا ایک جگہ امام حسین نے پڑھا ہوا خیام نصب ہو گئے جس سے استراحت کا ماما ابھی تو پہنچ گئے کھانے پینے کے لیے آرام کرنے کے لیے چل 6 مہینے کا سفر ہے ابھی کربلا نہیں پہنچے وہ بڑا ڈالا خیام نصب۔ اتنے میں امام حسین کو کھیلنے والا لشکر کس کا ہو تھا؟ اس لشکر کی تعداد کتنی؟ 1200 ہور کے لشکر۔ ہور کا لشکر کس کا تھا؟ یزیدی لشکر۔ وہ ایمان نہیں ابھی یزیدی لشکر اس کی تعداد 1200 جو چاروں گھنے میں ہوتا ہے یا قیام وہ پیچھا کرتا ہوا امام حسین کا آیا۔ اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ پیاسا، بھوکا، پریشان،
اور جس کا پیچھا کر رہا تھا وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا وہ جو چاہ رہا ہوں بہت کتنے آپ نے بہت مزے سے سنی ہے، میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں، وہ آرام سے بیٹھا اور یہ بھوکا پیاسا وہاں سے پیچھا کرتا ہوا. یہ عالم ہے، یہ نظارہ ہے کہ گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، لانا پیچھا کرتا ہوں. یہ جو پیچھا کرتا ہوا یہاں پر حکومت کس کی تھی؟ یزید کی. ایریا کس کا تھا؟ یزید کا. علاقہ کس کا تھا؟ یزید کا. تلواریں کس کی تھی؟ جاؤ حشم سب کچھ یزید کا، سب کچھ یزید کا تھا. اب جو یہ لشکر پیچھا کرتا ہوا آیا امام حسین کے دروازے پر آنے کے بعد، جیسے آیا تو بے ساکھ. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے یہاں یزیدی لشکر نے حسین سے پانی مانگا یا امام حسین کے قافلے والوں نے اس سے پانی مانگا؟ مختار نے محتاج سے پانی مانگا یا محتاج نے مختار سے پانی مانگا؟ اور جملے بدو لوگ زیادہ نے کم سے پانی مانگا یا کم والوں نے زیادہ سے پانی مانگا؟ کس نے کس سے پانی مانگا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی پانی پانی، کون مانگا کس سے؟ یہاں 200 اور جیسے پانی مانگا، توجہ چاہ رہا ہوں ایک نوجوان کے سال سوال کی مجلس ہے، جیسے ہی پانی مانگا تو امام حسین نے بے ساختہ حضرت ابو الفضل عباس سے کہا، عباس انہیں پانی پلا. جیسے کہا پانی پلاؤ، کس نے کہا؟ امام حسین نے کہ انہیں پانی پلاؤ. اور جیسے حکم ملا تو فوراً حضرت عباس نے مشکل کھول دی. یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس پانی نہیں، یہ نہیں کہا آپ کو معلوم نہیں، کیونکہ تعداد لشکر قافلے کی ہے 200 اور پانی مانگنے والوں کی تعداد ہے 1200. عباس نے یہ جملہ نہیں کہا آپ کو نہیں معلوم بھیا ہم پہ پانی ہے کہ نہیں ہے، یا پانی ہم اپنوں کے لیے لے کر کے چلے ہیں یا انہیں کہ پلا دیں گے وہ ختم ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں عباس اور اسی کو کہتے ہیں بھائی. جس نے لفظ حرف شکایت نہیں اپنی زبان پر جاری کیا، کہ نہیں کہا ہمارے پاس اتنا انتظام نہیں، بھئی کہنا چاہیے تھا. اور 200 کے پاس تعداد 200 کے قافلے کے پاس ایسے کتنی پانی کی تعداد تھی جو تاریخ لکھتی ہے کہ 1200 کا لشکر سیلاب کر دیا اور اس کے باوجود بھی پانی بچا. آپ بتائیے پڑھا ہے تاریخ میں، آپ کو سنا ہے کہ نہیں؟ اور سب پر سیلاب کر دیا، اور جب سب سیلاب ہو گئے تو خالی پانی نہیں پلایا. کبھی آپ سوچتے ہو کھانا وغیرہ سب. یہ ہے عصمت اور یہ ہے ظلم. عصمت کبھی ظلم کے سامنے محتاجی ظاہر نہیں کرتا. سوال کرنے میں آپ کے قریب آ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے گا ان باتوں کو. میں یوں نہیں جو چیزیں آپ سنتے آئے ہیں وہ نہیں وہی چیزیں ہیں، لیکن میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور جب سب کچھ ہو گیا تو ہو گیا نماز کا وقت. لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں امام حسین نے کربلا میں نماز بچائی، کربلا میں نماز بچائی. کربلا میں امام حسین نے پڑھا ہے، آپ بھی سنتے سب سنتے آئے ہیں، امام حسین نے کربلا میں نماز بچائی. کربلا بہت دن کے بعد ہوئی ہے، حسین نے نماز یہی بچا دی. کربلا کبھی آپ سوچ رہے ہو کربلا تو بات کا معاملہ ہے، حسین یہی نماز بچا رہا ہے. عزیزو آپ پہچانے اسے. پر جیسے یہ ہوا تھا نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہو گیا تو امام حسین نے فوراً وضو کیا جائے. تو وضو عزیزو امام حسین کے قافلے والوں نے بھی کیا، یزیدی لشکر کے لشکر نے بھی وضو کیا. سب نے وضو کر دیا، مصلے بچھ گئے، نماز کے لیے معاملہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں امام حسین جنگ اسی وقت جیت گئے تھے جب شب عاشور یزیدی لشکر سے نکل کر کے امام حسین کے لشکر میں آیا. نہیں، حسین اس وقت جنگ نہیں جیتے، حسین جنگ کو یہاں مصلے پر جیت گئے. توجہ ہے عزیزو، حسین یہاں مصلے پر جنگ جیت گئے. جیسے عزیزو بدو کر کے سب تیار ہوئے تو حکومت کس کی؟ یزید کی. لشکر کس کا؟ یزید کا. تلواریں کس کی؟ یزید کی. ایریا کس کا؟ یزید کا. رقبہ کس کا؟ یزید کا. سرحدیں کس کی؟ یزید کی. لیکن جب مصلے بچھے اور امامت کرنے کا مسئلہ آیا تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے کھڑے ہو کر کے جماعت کرائے.
امامت کس نے کی؟ امامت کس نے کی؟ حسین نے اور جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ ہی اسی کی تھی کہ رہبر کون بنے گا؟ تخت پر بیٹھنے کا نام رہبریت نہیں ہے، عزیز و قوم کی نیابت کرنے کا نام رہبریت ہے۔ حسین نے کربلا میں جان نماز نہیں بچائی، نماز کہاں بچائی؟ اب بتائیں محترم مجمع عزیزو، بتائیں کہ نماز ہوئی اور نماز ہو گئی تو کیا نماز ہوئی؟ میں بہت کچھ کر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ڈاٹ پڑھنی نہیں ممکن۔ اب بتائیے یہ جو نماز ہوئی تو یہ جو لشکر تھا اس کی نماز ہوئی، جنہوں نے نماز پڑھی ان کی نماز قبول ہے؟ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ آپ بتائیں محترم مجمع، تو یہ جو نماز امام حسین کے پیچھے پڑھی گئی تو یہ نماز ہوئی؟ ہو گئی نماز؟ کوئی دشمن نہیں کوئی نماز کی بستی ہے، بتائیں مجمع کہ یہ نماز ہوئی؟ سناٹا پوچھا گیا۔ دیکھیے سوچ کر کے بولیے گا، امامت امام حسین اس زمانے میں ان سے بہتر کوئی نماز کوئی نہیں تھا۔ امام حسین سے بہتر کائنات اس زمانے میں کوئی امام نہیں تھا، اور پڑھنے والے صحابہ بھی تھے۔ 1200 نے نماز پڑھی تھی، نماز ہوئی۔ بحث نماز پر نہیں ہونی چاہیے، بحث قبولیت نماز پر ہونی چاہیے۔ بھائی ہوئی نماز، سوچ کر بولیے ان سے بہتر کوئی نہیں۔ امام حسین کے پیچھے نماز ہو رہی ہے۔ ہم اس زمانے میں دلی میں پڑھ رہے تھے، امام کعبہ کا آ گئے اور آنے کے بعد جیسے دیکھو کہ نماز پڑھائی کے جامع مسجد میں مسلمان بغل میں چٹائی دبائی کو تھوڑا چلا جا رہا ہے، ایک کو پوچھا کیا بات ہے، 2 رکعت مل جائے کامیاب ہو جائیں، 2 رکعت مل جائے کامیاب ہو جائیں گے، دوڑا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تو وہ کون؟ امام کعبہ، اور یہاں وارث کعبہ بتاؤ کہ نماز ہوئی؟ 1200 لشکر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہوئی نماز؟ اچھا اور میں آپ کے کلمہ معاف کیجیے گا، دیکھیے ہمت کر رہا ہوں میں اور جگہ کی تعداد تو نہیں بتلا سکتا، قدیر خون کا چوراہا وہاں پر تو 1.25 لاکھ آدمی ہے، 1,45,000 یا 75,000، 1.25 لاکھ کی بات کرو، 1.25 لاکھ نمازی ہیں، پڑھانے والا کون ہے؟ نماز کا لانے والا، پڑھنے والے کون؟ صحابہ کرام۔ کہ نماز ہوئی؟ دیکھیے سوچ کر کے بولیے گا، بہت جرأت کے ساتھ بول رہا ہوں، کائنات میں سب سے بہتر پڑھانے والا اور پڑھنے والے جنہوں نے سب سے اچھے کو دیکھا، سب سے بہتر کو دیکھا، وہ پڑھنے والے، نماز ہوئی؟ اور قریب آنے مسجد نبوی میں مسلسل نماز، ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے، جناب محمد صاحب پترولی میں پڑھ رہے تھے، بڑا گھٹا پڑا ہوا تھا، ایک نوجوان کے وہ پڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے میں نے کہا تو بولا ہوئی؟ جیسے میں نے کہا ہوئی بھائی نماز؟ بولا ہاں ہوئی نماز۔ تو میں نے کہا قرآن میں سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ سورہ منافقون کس کے لیے ہوا؟ اور پھر یہ کہاں سے ہے کہ 2 رکعت نماز ہو جائے تو بس یہ کہا کوئی نصب کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں، بہت سے اچھے صحابہ ہوئی، ایسا نہیں۔ تو پھر اجی تو وہاں نماز کا لانے والا، یہاں نماز کا بچانے والا، ہوئی نماز؟ پہچانو عزیزو، پہچانو کیا کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کے شرائط کیا ہیں، نماز کو پہچانو، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھو گے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تارک الصلاۃ گناہگار ہے، منکر صلاۃ جہنمی ہے، بہت ضروری ہے، لیکن قبولیت صلاۃ پیسنی ہے۔ عزیزو بچے سے یہ بتائیے ہوئی 1200 ہیں، امام حسین نے مصلی اٹھا دیا، سبق شروع ہو گیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ہوئے تو پھر وہی پیچھے تعاقب کرتا کرتا پیچھے چل گیا، وہی جو ابھی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھتے پڑھتے پھر اس نے وہی تلوار نکالی، وہی پیچھا کر لیا، وہی سارے پیچھے چل دیے، ہوئی نماز؟ پہچانو نمازیوں کو، ابھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب فوراً
پیچھا کرنے لگا، کرتے کرتے جیسے زمین کربلا پر پہنچے تو فوراً پسر سعد کا عزیزو ابن زیاد کا نام پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے رکا دیا کہ اب حسین جہاں پر ہیں وہیں روک لو۔ جیسے عزیزو حر کو ملا، حر نے پڑا پڑتے فوراً دوڑ کرتے حر نے نجام فرض پر ہاتھ ڈالا اور امام حسین کی گھوڑی کے نجام پر ہاتھ ڈالا تو ابو فضل عباس جو سائے کی طرح ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے، جیسے انہوں نے دیکھا حر توہین کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، عباس نے فوراً تلوار کو نکالا اور نکال کر کے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، عباس ٹھہرو، ابتدا ہمیں نہیں کرنی ہے، ٹھہرو۔ اور یہ کہنے کے بعد امام حسین نے غور سے حر کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور ڈال کر کے جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ایک تو جملہ کہا حر تیری ماں، تو میں تو چاہ رہا ہوں، میں نماز ہی بتانا چاہ رہا ہوں جس کی نماز ہوئی، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ وہ جیسے یہ کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، وہ حر جو لجام پکڑے ہوئے تھا ایک مرتبہ پلٹ کر کے حسین کی طرف دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی تو یہی جملے واپس کر دیتا۔ واپس نہیں کیے، واپس نہیں کیے۔ جملہ کیا تھا؟ اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی ہوتی تو یہ جو جملہ آپ نے مجھے کہا ہے میں یہی واپس کر دیتا۔ واپس نہیں کیے، صرف عظمت سیدہ بتلائی کہ میری ماں اور ہے اور آپ کی ماں اور ہے۔ میری ماں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی ماں کی عظمت کی شان میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عزیزو بس عزیزو، اب جو شب عاشور آئی اور امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تو اس مہلت کا مقصد عبادت تو تھا نہیں تھا، لیکن انتظار تھا عظمت سیدہ کو بیان کرنے والے کا، عظمت سیدہ بیان کرنے والے کا انتظار تھا عزیزو۔ اور آئے کتنے آئے امام حسین کی بارگاہ میں؟ 2 3 4، بس 4 تک کی روایت ہے۔ حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام۔ نماز کتنوں نے پڑھی؟ 1200 میں آئے کتنے؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کس کی نماز ہوئی؟ جو آئے ان کی ہوئی یا جو یزید کے لشکر میں رہ گئے ان کی ہوئی؟ کس کی ہوئی بتائے مجھے؟ اگر ہوئی تو پھر جنت میں سب جائیں، جنہوں نے امام حسین کے گلے پر خنجر چلایا وہ بھی، اور جس کے گلے پر چلا وہ بھی۔ تو پھر عزیزوں قبولیت صلاۃ کیا ہے؟ نماز تو انہوں نے بھی پڑھی جو آئے، اور نماز انہوں نے بھی پڑھی جو رہ گئے۔ بھئی نماز تو دونوں نے پڑھی، نمازی تو دونوں ہیں، تو پھر جنتی کون ہے ان میں اگر نماز ہی ہے قبولیت کا ذریعہ؟ کس کی نماز ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے صرف محبت اہل بیت وہ ہے جو نماز کو قبول کرا سکتی ہے۔ بتائیے نہیں تو ان کی ہو، آپ کو کتنے دکھے لیکن قبولیت صلاۃ، روح صلاۃ کسی میں نہیں۔ توجہ چاہا میں نے مطلب شرط ہے کہ نماز پڑھو تو محبت اہل بیت کے ساتھ۔ قبولیت صلاۃ کا ذریعہ ہے محبت اہل بیت، اور نہیں تو آپ بتائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز ایسی بھی ہے کہ 100% جتنی نماز میں سب کی نماز ہوئی۔ اسی کربلا میں حسین نے وہ دکھا دیے جب امام حسین نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا امام حسین نے کہا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب نے کہا ماشاءاللہ بسم اللہ نماز پڑھیے، جماعت ہوگی۔ کا حفاظت کون کرے گا؟ یہ کیا کہوں گا جو گھر چھوڑ کر کے آیا، جو خاندان لٹانے کے لیے آیا، جو بچوں کو قربان کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حفاظت کون کرے گا؟ جس کی تلوار صفین میں چلی وہ کہہ رہا ہے ہماری حفاظت کون کرے گا؟ جس کی تلوار جمل میں چلی وہ کہہ رہا ہے ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تو کیا حسین کمزور ہو گئے ہیں جو محافظوں کی ضرورت پڑ گئی حسین کو اور چاہ رہا ہے کوئی ہماری حفاظت کرے؟ حسین کمزور نہیں ہے، حسین کو محافظوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین کو دکھلانا ہے کہ دیکھو عبادت کیسے کسے ہیں۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سمجھو، چاہو پہچانو عبادت ہے کیا۔ اب جو یہ کہا کہ نماز ہوگی تو کوئی بھی
کہہ دیتا مولا چاہیے پیچھے پڑ لیے جہاں اب تک نماز ہو رہی تھی وہیں پر جماعت کو کھڑا کر دیجیے. کہہ دیتے نہیں کہتے کہ 10 محرم تک نماز نہیں ہوئی تو جہاں جماعت ہو رہی تھی وہیں پر جاتے رہے اور چلے جاتے. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ کسی نے امام حسین سے بڑھ کر کے کہا ہو کہ وہاں چلے ہو جائیے, یا اپنی صلی بات سے کہتے تھے آگے چلے ہو جاؤ. عباس کی موجودگی میں کون آ سکتا تھا حسین کا, لیکن عباس سے نہیں کہا نماز تو کہا جماعت, حفاظت کون کرے گا. جیسے کہا تو زہیر بن عین اور سعید دونوں کو کہا ہم کریں گے حفاظت, یہ کہا ہم کریں گے حفاظت, تو انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو یہ کہتے پنجتن پاک کے پیچھے آخری جماعت کا موقع مل رہا ہے. ایک دوسرے کو نہ دیکھیے, میں جو بات بچانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیے زمانہ کہاں لے جا رہا ہے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو آخری نماز ہے اور اس کے بعد نماز نہیں ہوگی اور ہمیں ملے گی نہیں, اور بس یہ آخری نماز ہے, اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہوگی. بتائیے اس کے پیر باپ کے پیچھے پڑیں گے, شہنشاہ کربلا ہے, نبی کا نواسا ہے, نبی کی گود میں کھیلنے والا ہے, اور یہ آخری نماز ہوگی, اس کے بعد آپ کے پیچھے نماز نہیں ملے گی. سب جماعت میں کھڑے ہوئے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم بنائیں گے. مسلح بچ گیا, نماز کھڑے ہو گئے, نماز شروع ہو گئی, آگے کھڑے ہو گئے. عزیزو اب جو کھڑے ہو گئے بتاؤ سب کی ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, 100% نماز. دلیل دوں عزیزو, دلیل دوں یا یہاں بھی دلیل کی ضرورت ہے. دیکھیے نماز وہاں بھی حسین نے پڑھائی, نماز یہاں بھی حسین نے پڑھائی. وہاں کتنے سے نکلے اور یہاں جتنے ہیں سب کی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہے کسی میں ہمت, کسی کی فرقے والے میں کہتے کہ امام حسین کے پیچھے یہ کھڑے تھے, یہ مکانی سے کھڑے تھے, ان کی نہیں ہوئی یا ان کی نہیں ہوئی. اور جو انہیں نہیں کہہ سکتے انہوں نے انہی کو کہہ دیا کہ دیکھو وہاں پر جو کھڑے تھے ان میں 4 نمازی نکلے. بس آپ نے نہیں کہا, علماء بیٹھے پوچھ لیجیے گا, آپ کا رائٹر نہیں ہے, آپ کا مورخ نہیں ہے, آپ کا لکھنے والا نہیں ہے, آپ کا مقاتل نہیں ہے, آپ کی کتاب نہیں ہے. 340 مقاتل ہیں, سب ان کے ہیں, اور انہوں نے لکھا کہ صرف 4 نمازی نکل کر کے آئے. صرف انہوں نے لکھا 4 نمازی. اب جو آئے تو بھی بتائیے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں جتنے کھڑے ہیں ان کی سب کی, تو سب کی کیسے, سب تو پیچھے کھڑے تو آگے کھڑے, انہوں نے پڑھی نہیں. توجہ چاہنا ہوں, آپ کہاں کھو گئے. غور کیجیے جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. اب جو آدمی تو نماز شروع ہوئی اور تیروں کی بارش ہوئی تو یہ تو آگے بڑھ بڑھ کر کے سینے پر تیر لے رہے تھے, اور ادھر امام حسین کی نماز تمام سلام پھیرا اور دونوں دوڑا کر کے حسین کی آغوش میں گرے. جیسے آغوش میں گرے تو بے ساختہ ہے انہوں نے امام حسین سے پوچھا مولا آپ کی نماز تمام ہو گئی. تو امام حسین نے یہ نہیں کہا ہماری نماز تمام ہوئی, بلکہ حسین نے کہا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. دیکھیے انہوں نے پڑھی نہیں, لیکن حسین کیا کہہ رہے ہیں نماز گزاروں میں. بھائی پیچھے والوں نے پڑھی ٹھیک ہے, انہوں نے تو پڑھی نہیں, لیکن کہا کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. حسین کا یہ جملہ اس بات کی علامت ہے عبادت صرف ارکان کے بجا لانے کا نام نہیں ہے, معصوم کے حکم کی اطاعت کرنے کا نام عبادت. اب حسین کو کیا ضرورت پڑ گئی یہاں پر انہیں آگے کھڑا کرنے کی, صحابہ کو. حسین کو حضرت عباس سے کہتے تھے آگے کھڑے ہو جاؤ, جناب علی اکبر سے کہتے آگے کھڑے ہو جاؤ, میں موضوع سمیٹ رہا ہوں بس. کہتے تھے امام حسین کہتے آگے کھڑے ہو جاؤ, اور آگے کھڑے ہونے کے بعد کہتے تھے بھائی آگے کھڑے ہو جاؤ, بس ہو جائے گا معاملہ. لیکن امام حسین نے کسی کو نہیں اپنے کو کھڑا کرا. کھڑا کسے کیا؟ زہیر اور صحیح صحابہ کو, صحابہ کو آگے کھڑا کیا, اپنی اولاد کو نہیں. ان دو کو یعنی کربلا ایک آئینہ دکھلا رہی ہے. حسین بتلانا چاہتے ہیں بعد کربلا ایک زمانہ آئے گا, لوگ لکھیں گے دیکھ تو کیا اپنے لکھنے لگیں گے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی, علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی, علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. میں 2 صحابہ کو اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھ کے دکھلائے جاتا ہوں
یہ نمونہ ہے، ان کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یہ زینت ہے عبادتوں کی، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ عزیزو ان کا دامن چھوٹ گیا تو دین دین نہیں رہے گا، شریعت شریعت نہیں رہے گی، عبادت عبادت نہیں رہے گی۔ ان کی محبت جزو ایمان، عزیزو یہی تو ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین جتنے تھے وہ سب وہ حسین کہ جس کے اشارے پر عزیزو لوگ جانتے نہیں، وہ حسین کربلا۔ عزیزو یوں ہی حسین نے کربلا نہیں بنایا، اس نے بھرا گھر اٹھا دیا۔ عباس جیسا بھائی، علی اکبر جیسا جوان، عزیزو آپ دیکھیں حسین کس کی صورت، کس کا چہرہ، میں غصہ کسے دوں؟ بوڑھے باپ کو غصہ دوں یا جوان بھائیوں کو غصہ دوں عزیزوں، یا جوان بھتیجوں کو غصہ دوں یا دوست احباب کو غصہ دوں؟ منا کا غصہ کسے دیا جائے عزیزوں؟ اندازہ لگا کہ دوستوں کو، بستی والوں کو کسے غصہ دیا جائے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیا جائے غصہ، یا بیٹیوں کو، چھوٹی بیٹیوں کو غصہ دیا جائے جو دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں؟ یا عزیزوں اس جوان بیوہ کو غصہ دیا جائے کہ جس کے سر سے جوانی میں سایہ ہوتا ہے؟ عزیزوں یا دوست، میں جیسے آتا تھا منا آ جاتے تھے، وہ اکثر گفتگو کیا کرتے تھے۔ عزیزوں نظریں تلاش رہی ہیں، پیچھے کی طرف بیٹھنے والا، میں نے آپ کے یہاں شاہ پڑھا، وہ پیچھے کی طرف جگہ، وہ آج بھی منا کا انتظار کر رہا ہے۔ خدا جوار علی اکبر میں جناب عنایت کرنا، جوار عباس میں سایہ عنایت کرنا۔ اندازہ لگاؤ، خود سوچو عزیزوں، چھوٹی بچی جو ہے وہ کیا سوچ کر کے عزیزوں کیا سوچتی ہوگی کہ میرے پاپا اپنے کبھی نہیں آئے۔ کیسے ان بچوں کی طرف آپ دیکھیے، کیا نظارہ ہوتا ہے، ایک بچے کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بھائی ہیں عزیزو، ذرا سی بات ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، روایتوں میں ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی فوراً حضرت امام حسین آواز دیتے عباس، یعنی بھائی کی ڈھارس ایسی ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بات ہوگی تو فوراً زبان کے لیے فوراً آواز دیں گے تو کہاں ہے، ماں ہے اپنے بیٹے کو آواز دیں گی فوراً، زوجہ ہے شوہر کو انہیں آنے دو، بچے کہیں گے میرے پاپا کو آنے دو۔ عزیزو سوچو کیا ہوتی ہے جس کا باپ اس دنیا سے، عزیزو جب جناب سکینہ کے منہ پر تماچے پڑے تو روایت میں ہے جناب سکینہ نے بے ساختہ اپنے بابا کو آواز دی، بابا کی یتیمی اسی کو کہتے ہیں، کیا لوگ درس نہیں کھاتے؟ کیا کون سے جملے لاؤں عزیزو؟ بھائی کا احساس، بہن کی بھارت، بہنیں دیکھ رہی ہوں گی کہ عزیزو بہنوں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں جو اپنے شوہروں سے نہیں کہہ پاتی، وہ اپنے بھائیوں سے کہتی ہیں کہ بھائی بھائی آ جائے گا ہمارا، بھائی پر بھروسہ ہوتا ہے، بھائی ہماری یہ مراد پوری کرے گا، بھائی ہماری خواہش پوری کرے گا۔ عزیزو باپ ہے کہ بڑھاپے میں سہارا، عزیزو یہ عمر ہے کہ جوان بیٹے کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے، یا بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے بھائی کا جنازہ کاندھے پر اٹھائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے عزیزو۔ کبھی کبھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی بھی سوچتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، غصے میں ہے، چلو ایسا ہوتا ہے تو گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے، اس کے پاس آتے ہیں، اسے سمجھاؤ، اسے سمجھانا، وہ مان جائے گا، تمہاری بات مان جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے امام حسین کربلا، روایت کہتی ہے امام حسین عزیزو جس کے 5 محرم کو ابن زیاد کا حکم آیا کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں تو ابو عباس بیٹھے ہوئے تلواروں پر سیکل کر رہے تھے۔ عزیزو گھوڑا کچھ فاصلے پر بندھا ہوا تھا، وہ عباس سیکل کر رہے تھے، اتنے میں نامہ بر آیا، اسے نامہ دیا، عباس کے کانوں میں آواز پہنچی حسین کے خیمے دریا سے ہٹا دیے جائیں۔ اور جیسے یہ سنا عباس کی تیوری بدل گئی، عباس نے وہی تلوار ہاتھ میں لی اور روایت کہتی ہے بے سین کے گھوڑے پر عباس سوار ہوئے اور ہونے کے بعد دریا کے کنارے پہنچے، ایک خط کھینچا اور کھینچ کر کے کہا اے پسرے صاحب، اگر حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹانے کا ارادہ ہے تو خط کھینچ کر کے تو میرے قریب آ جا۔ بس یہ سننا تھا، یہ مطلب امام حسین نے دیکھا کہ عباس کی آستینیں پھٹی ہوئی ہیں، آنکھوں میں لال ڈولے ہیں،
से कब जारी है, देवड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथ में कब्जे तलवार है। तो हुसैन अपने खेमे से आहिस्ता आहिस्ता निकले और निकल करके जनाबे ज़ैनब के खेमे में गए। मेरी बहनें सुन रही होंगी, मेरी बहनें सुन रही होंगी। अब जो हुसैन का उतरा हुआ चेहरा अजीज और शहजादी ज़ैनब ने देखा तो बेसाख्ता कहा, भैया क्या कोई कयामत तो नहीं आ गई? मैंने कभी आपका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा। तो हुसैन ने बेसाख्ता कहा, ज़ैनब मेरा करबला का इम्तिहान तेरे हवाले है। खुदा की आवाज़ ये आंसू पर मरहूम की बख्शिश का जरिया है। खुदा कोई बंदा दे सिवाय कमी अहले बैत अलैहिस्सलाम के। ज़ैनब मेरा करबला का इम्तिहान तेरे हवाले है। तो जनाबे ज़ैनब ने बेसाख्ता कहा, भैया खैरियत तो है? कहा, ज़ैनब अब्बास को दरिया पर जलाल आ गया है। अब्बास को जलाल का जुमला सुना तो जनाबे ज़ैनब ने बेसाख्ता कहा, हाँ भैया आपने अब्बास को नहीं समझाया? अजीजों जवान भाई का मंजर क्या होता है कि आपने अब्बास को नहीं समझाया? तो जनाबे इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब हम 4 मरतबा अब्बास को समझा चुके हैं, अब बराबर का भाई है। ए ज़ैनब हमने सबसे पहली मरतबा अब्बास को उस वक्त समझाया जब मस्जिद कूफा में मेरे बाबा के सर पर ज़रबत लगी तो मेरा भाई अब्बास तलवार लेकर के कूफे की गलियों में घूम रहा था और एक एक को पकड़ करके कहता था, मेरे बाबा के कातिल का पता बता दो। तब मेरे बाबा ने कहा, हुसैन जाओ अब्बास को लेकर के आओ। हमने अब्बास को कूफे के लिए नहीं करबला के लिए मांगा है। तो मैं गया और मैं अब्बास को समझा करके लाया। ज़ैनब मैंने दूसरी मरतबा अब्बास को उस वक्त समझाया जब भैया हसन का जनाजा ले करके हम मस्जिद नबी में नाना के पहलू में दफन करने के इरादे से चले तो मस्जिद नबी से तीरों की बारिश हुई। भैया के जनाजे में तीर बेबस हो गए। हम भाई का जनाजा घर में वापस लाए और जब जनाजा ला करके रखा तो भाभी उम्मे फरमा कासिम को आगोश में लिए हुए भैया के जनाजे के करीब आई, चेहरे से चादर को हटाया, एक नजर भैया के जनाजे पर डाली, एक नजर आगोश में कासिम पर डाली और एक जुमला कहा, बेटा कासिम अगर आज तू जवान होता तो तेरे
کنارے سے ہٹ جائیں تو کچھ برا تو نہیں ہوگا. بقے میں ہٹنے کی بات تھی. وہ کبھی جس نے زینب کو نہ دیکھا ہو, آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالی ہو, زینب کے سر کو نہ دیکھا ہو, جیسے زینب کا یہ جملہ سنا کہ حسین کے خیمے دریا سے ہٹ جائے کچھ برا تو نہ ہوگا. عباس نے زمین سے نظریں اٹھائی, زینب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے ایک جملہ کہا کہ ہماری موجودگی میں شہزادی اتنا بتا دو کہ اسی دن کے لیے بابا نے مجھے مانگا تھا. زینب نے جو عباس کو دیکھا کبھی بھی نہیں ہٹتے, میرے سر سے چادر رہ جائے گی. عباس قدموں پر گر گئے, قیامت کا آنا گوارا. اے شہزادی تجھے سرور رہنا نہیں دیکھ سکتا, جو تیری مرضی جو ہماری. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ضع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ابرار حسین بن اشتیاق حسین کو